بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں۔ آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ حالات یہ ہیں، شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا، میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں، میرا اتنا افیئر ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں۔ آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یہ دوسرے مسئلے کا حل ہے۔ تیسرا مسئلہ، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دیں تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی سب سے بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جوان ہوں گے، جنتی جوان ہوں گے، اور لا یحرمون ابدا، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے۔ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے، مگر آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے، آج برباد ہے۔ کس کس چیز میں برباد ہے؟ میں کس چیز کا نام لوں؟ سب سے بڑی تباہی جو ہمارے نوجوان کو لاحق ہے کہ آج دین اور ایمان کے معاملے میں تباہ ہے۔ آج انٹرنیٹ پر کسی کی باتیں سن کر، مجھے ابھی گلبرگہ سے آئے ہوئے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے دکھایا، کرناٹک میں گلبرگہ آپ کے بہت زیادہ دور نہیں ہے بمبئی سے، کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے، ایک بہترین سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی
नौजवान साहबे किराम की नजर आती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। उनकी उम्र कितनी है? 38 साल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, उम्र कितनी? 30 साल। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हजरत सईद इब्न ज़ैद नौजवान, हजरत अरकम बिन नबी अरकम नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज़ जमात के बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, मुझे उन्वान दिया गया है नौजवान तबाही के दहाने पर। इस उन्वान को अगर बदल दिया जाए और यूं कहा जाए कि मुआशरा तबाही के दहाने पर, समाज तबाही के दहाने पर, तो उन्वान बदल जाएगा, हकीकत नहीं बदलेगी। मुआशरा अगर आज तबाही के दहाने पर है, मुआशरे से अगर आज अच्छाइयां खत्म हो रही हैं, समाज में अगर आज बुराइयां फरोग पा रही हैं, तो बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा किरदार मेरे प्यारे भाइयों इसमें नौजवानों का है। नौजवान समाज का वो इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है कि कोई भी समाज और कोई भी मुआशरा नौजवानों के बगैर कंप्लीट नहीं होता। नौजवान इस मुआशरे की जान है, इस मुआशरे का कैपिटल है, इसका सरमाया है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के हर मुल्क, दुनिया के हर समाज के प्रोजेक्ट का हिस्सा है नौजवान। दुनिया का कोई मुल्क नौजवानों को काम में लाए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया की कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसके नौजवान बाहिम्मत ना हो, उसके नौजवान बाअमल ना हो, उसके नौजवान मेहनती ना हो। और दुनिया की जिस कौम के नौजवान बेकार हो जाए, जिस कौम के नौजवान नशे के आदी हो जाए, इस कौम के नौजवान बेकार और बेमतलब हो जाएं, वो कौम सफेद हस्ती से मिट जाया करती है। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम भी इस दुनिया के अंदर एक सालेह मुआशरे की तश्कील का प्रोजेक्ट रखता है। इस्लाम का प्रोजेक्ट यह है कि दुनिया में एक अच्छा समाज बने, एक बेहतरीन समाज बने। और इस्लाम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नौजवानों को आगे रखता है। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम का जब हम नाम पढ़ते हैं, आपकी सीरत जब हम पढ़ते हैं, तो आपके सहाबे किराम में जो चोटी के सहाबे किराम हैं, इस्लाम की जड़ों को जिन्होंने पानी दिया है, इस्लाम की बुनियादों को जिन्होंने मजबूत किया है, उनमें मेजॉरिटी नौजवान सहाबे किराम की नजर आती है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। उनकी उम्र कितनी है? 38 साल। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, उम्र कितनी? 30 साल। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान, हजरत सईद इब्न ज़ैद नौजवान, हजरत अरकम बिन नबी अरकम नौजवान, हजरत मुसअब इब्न उमैर नौजवान। ये पूरी टीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये नौजवानों की टीम है। मेरे नौजवान साथियों, अफसोस इस बात का है, मलाल इस बात का है, दुख इस बात का है कि आपको अपनी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है। आज इस मुआशरे को तबाह करने वाली, मुआशरे को खराब करने वाली ताकतों के टारगेट आप हैं, और अफसोस ये है कि आपको पता भी नहीं है कि आप टारगेट हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा,
वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। काफिला लूट रहा है और काफिले को पता नहीं कि हम लूट रहे हैं। ये अफसोस की बात है। आज हमारा नौजवान टारगेट पर है। आज इसे खराब करने की, इसे बिगाड़ने की, इसे तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं और इसे पता ही नहीं है, इसे एहसास ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बड़ी अहमियत दी है। हमारे दीन के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर नौजवानों को बड़ी अहमियत दी गई है। आप कुरान उठाइए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह कुरान में बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी बनकर, रसूल बनकर अपनी कौम के सामने आए तो कुरान कहता है फमा आमन ले मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनकी कौम के चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग ईमान लाए। वो कौन लोग थे? कुरान कहता है ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, वो नौजवान थे, वो नई नस्ल थी। बूढ़े लोग ईमान नहीं लाए, मुअम्मर और उम्र दराज लोग ईमान नहीं लाए। मूसा की दावत पर लब्बैक कहने वाले उनकी कौम में नौजवान लोग थे। मेरे भाइयों, परसों जुमा का दिन था। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने सूरह कहफ की तिलावत की होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे, अगले जुमा तक अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता करता है, उसको रोशनी अता करता है। आप सूरह कहफ पढ़ते हैं, सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या बयान किया है, एक किस्सा बयान किया है। उस वाक़े की डिटेल में मत जाइए, उसकी तफसीलात में मत जाइए। कुरान करीम ने वाक़या पेश किया है, लेकिन कुरान करीम एक बात को हाईलाइट करता है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए। कुरान करीम उन्हें हाईलाइट करता है कि दुनिया वालों सुनो, ईमान की ताकत, तौहीद की दावत सबसे पहले कबूल करने वाले दुनिया में नौजवान थे। कल क़यामत का दिन होगा, गर्मी से और सूरज की तपिश से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 तरीके के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा इसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी। मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी का सबसे कंप्लीट दौर, सबसे परफेक्ट दौर जवानी का दौर होता है, जिसमें दिमाग भी सबसे बेहतरीन काम करता है, शऊर भी सबसे ज्यादा होता है, इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नती जवान होंगे, जन्नती जवान होंगे और ला यहरिमून अबदा, जन्नती कभी बूढ़े नहीं होंगे। जन्नत में बुढ़ापा नहीं होगा, क्योंकि बुढ़ापा कमजोरी है और जवानी ताकत है। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है। मगर आज हमारा नौजवान तबाही के दहाने पर है, आज बर्बाद है। किस किस चीज में बर्बाद है, मैं किस किस चीज का नाम लूं? सबसे बड़ी तबाही जो हमारे नौजवान को लाहिक है कि आज दीन और ईमान के मामले में तबाह है। आज इंटरनेट पर किसी की बातें सुनकर, मुझे अभी गुलबर्गा से आए हुए एक हमारे नौजवान साथी ने दिखाया, कर्नाटक में गुलबर्गा आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है बंबई से, एक झूठा नबी पैदा हुआ है। हमारे पड़ोसी मुल्क से एक झूठा नबी पैदा हुआ है जो अपने आप को अहमद ईसा कहता है। हमारे एक नौजवान साथी ने दिखाया, गुलबर्गा के चंद नौजवान उस झूठे नबी पर ईमान ले आए, मुर्तद हो गए, उस झूठे नबी को नबी मान लिया। यह सबसे बड़ी तबाही है। दिल खून के आंसू रोता है कि कोई अपने आप को मेहदी कह दे हम मान लेते हैं, कोई अपने आप को ईसा कह दे हम मान लेते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे ईमान पर डाका डालने वाले, हमारी तौहीद को बर्बाद करने वाले, हमारे ईमान को खत्म करने वाले सैकड़ों की तादाद में, और इंटरनेट आज बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है, आज यूट्यूब बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। ऐसी ताकतें आज हमारे नौजवानों को तबाह कर रही हैं। एक मुसलमान की सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान है, सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है, और कल क़यामत के दिन ये दौलत अगर नहीं है तो सब बेकार है। अल्लाह फरमाता है सूरह आले इमरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان نہیں لا پائے، کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی بچ نہیں سکتے. آج اس ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر، حق کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا. یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے. آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے، یاتی فی آخر الزمان قوم خدساء الاسنان صفحاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں، قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے. جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے، ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے. قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے. آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے. جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں، ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے. اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے. افسوس ہے آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، علماء حق سے جڑو، ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منہج پر ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو. منع نہیں ہے. انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، مگر علماء سے رابطے میں رہو. علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منہج کیا ہے. آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا، اسے داعی تصور کر لیا، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیا. حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائی. صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے، توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے. تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے نوجوان کے سامنے، دوسرا مسئلہ، زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے. اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی، اللہ کے دشمن کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے، مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ہم تو دنیا کی زندگی جی، ہم کو دنیا میں جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، مر جانا ہے. آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں. مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے. مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو. یہ دوسرا مسئلہ ہے. علاج کیا ہے؟ علاج بڑا سمپل ہے. علاج بڑا سمپل ہے. ایک آدمی گزرا تھا قارون نام کا.
بہت بڑا پیسے والا ارب پتی آدمی تھا، خرب پتی آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس. اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون، تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر، تو دنیا میں زندگی گزار، نوکری کر، بزنس کر، شادی کر، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. مقصد کیا ہو؟ آخرت کو بہتر بنانا ہو. دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہو. یہ دوسرے مسئلے کا حل ہے. تیسرا مسئلہ، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا. دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے. البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا. والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا. قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دیں تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو. یہ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں. چوتھا مسئلہ، آج ہر نوجوان تقریباً الا ماشاء اللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے. مگر آج حالات یہ ہیں، شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا. آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا. میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں، میرا اتنا افیئر ہے. کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی. آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں. آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے. اس کا سولیوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں، شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو. فإنہ اغض للبصر. شادی سے دو فائدہ ہوگا، شادی سے نگاہیں جھک جائیں، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. دو بڑے فتنے ہیں، ایک نظر کا فتنہ، ایک شرمگاہ کا فتنہ. پیارے نبی نے علاج بتا دیا، شادی کر لو صحیح ٹائم پر. آج اس پروگرام میں، اس مجلس میں ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہار کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. مجھے معلوم ہے دھاراوی اور سائن کے اندر ہمارے بہت سارے یو پی بہار کے بھائی ہیں. ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں. ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہمارا منہج صحابہ والا. ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں. میرے بھائیوں، آج سماج اگر تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے. نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو. اور یہ ذمہ داری
ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑپتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ پانچواں مسئلہ، نوجوانوں کو پانچویں چیز جو تباہ کر رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں، ہماری عورتیں ہوں یا ہمارے مرد حضرات ہوں، بے حیائی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم، آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور کوئی منع کر دے، کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑے ماڈرن بنو۔ میرے بھائیوں، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدہما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا۔ آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں۔ آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا، وَنِسَاءٌ کَاسِیَاتٌ عَارِیَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِیلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے، فلائٹ پہ سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے۔ وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے۔ یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ پانچواں مسئلہ، ہمارے نوجوانوں کے لیے پانچویں تباہی کی چیز میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے۔ تھوڑا سا جس میں طاقت آ گئی تو کسی کو بھی مار دیا، کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیا، ضرورت پڑی تو بندوق بھی نکال لی۔ اسلام گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان، طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، مگر طاقت کا استعمال جرم ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔
समाज से अन्याय को खत्म करने के लिए होना चाहिए, अन्याय को बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्रिमिनल नहीं हो सकता, मुसलमान कातिल नहीं हो सकता, मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जुल्म करने वाले को रोशनी नसीब नहीं होगी, क़यामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में जुल्म करेगा क़यामत के दिन अपनी नेकियों से हाथ धो देगा। छठी चीज जो हमारे नौजवानों को आज तबाह किए हुए है वो क्या है? टाइम का एहसास नहीं है। मोबाइल लिए हैं, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे हैं, सोशल मीडिया में लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं। नहीं मेरे भाइयों, मोबाइल रखो, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, मगर फोन एडिक्ट मत बनो, सोशल मीडिया एडिक्ट मत बनो, उसकी लत मत लगाओ। मोबाइल के चक्कर में इतना मत पड़ जाओ कि अपने बच्चों से गाफिल हो जाओ, अपनी बीवी से गाफिल हो जाओ, अपने जरूरी कामों से गाफिल हो जाओ, नमाज से गाफिल हो जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेमतान मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं कि लोग उनकी कदर नहीं करते, लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते। एक तंदुरुस्ती है और दूसरी टाइम है। टाइम की कदर करो। इस्लाम से ज़्यादा टाइम की कदर पर किसी और मजहब में नहीं उभारा गया है। हमारे यहाँ नमाज का टाइम है, रमज़ान के रोज़े का टाइम है। 1 मिनट बाद में सहरी करोगे रोज़ा नहीं होगा, 1 मिनट पहले इफ्तार कर लोगे रोज़ा नहीं होगा। इस्लाम से ज़्यादा टाइम की पाबंदी कौन सिखाता है? 7वां मसला, हमारे नौजवानों को 7वीं चीज़ जो तबाह कर रही है वो नशे की लत है, वो शराब की लत है, वो ड्रग्स की लत है, वो हीरोइन, गांजा और चरस की लत है। आज सर्वे बता रहे हैं, हमारी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है, मुसलमानों के इलाकों में ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलमानों की कॉलोनियों और बस्तियों में ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? अपने जिस्म को खोखला कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, खुदकुशी कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो। हमारा नौजवान सिगरेट पीता है दोस्तों के साथ और समझता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बंबई में कैंसर हॉस्पिटल मौजूद है, टाटा हॉस्पिटल मौजूद है, इस्माइलिया हॉस्पिटल मौजूद है। जाओ जरा कैंसर के उन मरीजों को देखो जो तंबाकू की वजह से कैंसर के जैसे बीमारी के शिकार हुए हैं। अपने आप को कत्ल न करो, अपने आप को कत्ल न करो। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, कुरान कहता है कि आत्महत्या न करो। ये जान अल्लाह की अमानत है, ये बदन अल्लाह की अमानत है, इसे खराब मत करो। शराब वो खबीस चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल खम्रा अकबरुल कबाइर, शराब सबसे तमाम बड़े बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह है। वह उम्मुल फवाहिश, और तमाम बेहयाई और गंदे कामों की जड़ है। मन शरीबहा वक़ाला उम्मिही व खालतिही व अम्मतिही, शराब पीने वाला अपनी माँ के साथ भी ज़िना कर सकता है, अपनी खाला के साथ भी कर सकता है, अपनी फूफी के साथ कर सकता है। दुनिया में ज़्यादातर क्राइम, ज़्यादातर जुर्म इसी बम्बई में 2-3 साल पहले साकी नाका में मैंने आज तक पर वो न्यूज़ देखी थी, आज भी यूट्यूब पर मौजूद होगी। 15 साल के एक लड़के ने 10 साल के एक लड़के के साथ बदफेली करने की, गलत काम करने की कोशिश की। लड़का तैयार नहीं हुआ तो उस 15 साल का लड़का, जो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से नाबालिग है, माइनर है, 15 साल के उस लड़के ने 8 या 10 साल के उस बच्चे को कत्ल कर दिया। 15 साल का एक लड़का कातिल बन गया। क्या हो रहा है इस समाज को? आज पॉर्न मूवीज, गंदी फिल्में, बाद में जब खबर वालों ने तहकीक की तो पता लगा कि वो 15 साल का लड़का गंदी फिल्में देखता था। आज ये गंदी फिल्में बच्चों से उनका बचपन छीन रही हैं, घरों से शर्मो हया को छीन रही हैं, लड़कियों से उनकी गैरत को छीन रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा था इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो। रात का अंधेरा है, कमरा बंद है, तुम अपने बेडरूम में अकेले हो, कोई नहीं देख रहा है, अब्बा भी नहीं देख रहे, अम्मा भी नहीं देख रहे, कोई कैमरा भी नहीं है, मगर अल्लाह
اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دو گے؟ آج گندگی کا وہ سارا سامان ایک موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور انگلی کا ذرا سا ٹچ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس گندگی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی۔ آٹھواں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، آٹھویں پرابلم یہ ہے کہ یہ آج بیکار ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں، ان سے پوچھو کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں کرتے۔ کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا کام یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے۔ مسلمان کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، دھندا کرو، بزنس کرو۔ بمبئی کو کہا جاتا ہے ہندوستان کی بزنس کیپٹل، ہندوستان کی تجارتی راجدھانی۔ بمبئی سے زیادہ کاروبار شاید ہی ہندوستان کے کسی شہر میں ہو، مگر اللہ نے حلال کے بے شمار راستے رکھے ہیں، حرام کی تو ایک چھوٹی سی لسٹ ہے۔ حرام لمیٹیڈ ہے اور حلال ان لمیٹیڈ ہے۔ حلال کام کرو، حلال کام کرو، بیکار نہ بنو میرے بھائیوں۔ ایسی کمپنیوں کے پیچھے مت پڑو جو تم کو یہ سکھاتی ہو کہ آؤ ہمیں چند پیسے دے دو، ہم تمہاری زندگی بھر کا ٹھیکہ لے لیں گے۔ یہ بیگاری اور یہ بیکاری کے راستے پہ نہ چلو، محنت کرو، اپنے قوت بازو پر کچھ کام کرو۔ اللہ کی اس مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے پیغمبروں کا ہے، اللہ کے نبیوں کا ہے، اور اللہ کے تمام نبیوں نے کام کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ اسلام بیکاری کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن بار بار کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو، پڑوسی کو اس کا حق دو۔ دے گا کون؟ جو کمائے گا۔ اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پیسہ کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں، اسلام ایک کنڈیشن لگاتا ہے، جائز اور حلال راستہ اپناؤ۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، شریعت تو وہ شریعت ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز ہو گئی، سنتیں پڑھ لی، عبادت سے فارغ ہو گئے تو گھر آ کے آرام مت کرو، نکل جاؤ اپنے کام میں، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی روٹی میں لگ جاؤ۔ تو ہمارے نوجوان بیکار ہیں، اور بیکاری کی وجہ سے بھی بہت سارے جرائم اور کرائمز ہمارے سماج میں بڑھتے ہیں۔ ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ یہ جو تباہی آج ہمارے نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ انگریزی میں کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، خیرات کی شروعات، نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنی اور اپنے بھائی کی فکر کرے، اپنی اور اپنے بچے کی فکر کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی پیغام آج کی اس دعوت حق کانفرنس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو امت کے لیے مفید اور کارآمد بنائے۔ اللہ ہمارے وہ نوجوان جو کسی قسم کی نشے کے عادی ہیں، نشے کی لت ہے، اللہ ان کی اس لت کو دور کر کے انہیں نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے، اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آنے جانے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی کہ امن اور سکون کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہمارے اس منہج اور اس مسلک کو، کتاب و سنت کی اس دعوت کو گاؤں گاؤں، شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی، چپے چپے تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری خواتین اور ماؤں بہنوں کو بھی اسلامی شرم و حیا اور اسلامی پردے کا پاسدار بنا دے۔ رب العالمین ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، سب کو نیک عمل کی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔